یہ دکھ تم اپنی شکی فطرت کی وجہ سے جھیل رہی ہو، ورنہ ایمان کی پہرے داری اور اس سے تعلق تو تمہارا بھائی نبھا رہا ہے۔ نقاب ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ بلال نے سب کو حیران کر دیا جب اس نے صرف 1 منٹ میں ایمان سے شادی کی بات کر ڈالی۔ وہ مٹھائی کا ٹوکرا لے کر ٹنڈو آدم ایمان کے والد کے گھر پہنچا اور سب یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اچانک بلال میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگرچہ اندازہ تھا کہ بلال ایمان کو پسند کرتا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی جلدی شادی تک کی بات کر بیٹھے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید تیمور بھائی کی چالوں سے بچنے کے لیے بلال نے یہ قدم جلدی اٹھایا۔ بلال کو خدشہ تھا کہ تیمور ایمان کے خلاف کوئی سازش نہ کر لے، اور لگتا ہے یہ شک بے بنیاد بھی نہ تھا، کیونکہ تیمور تو باز آنے والوں میں سے نہیں۔ ادھر زہرا کو بھی اندازہ ہے کہ تیمور عادت کی نہیں، ایمان کی فکر میں مبتلا ہے اور کسی بھی طرح ایمان کو قابو میں کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ پوری رات گھر سے باہر رہتا ہے اور ایمان کے گھر کے باہر منڈلاتا ہے۔ لیکن جب ایمان رات کو گھر واپس نہیں آئی کیونکہ وہ بلال کے ساتھ پارٹی میں تھی، تو تیمور انتظار کرتا رہ گیا۔ تیمور کی ماں کو لگتا ہے کہ اس کا بیٹا آہد کے پیچھے خوار ہو رہا ہے، مگر زہرا حقیقت جانتی ہے۔ اسی لیے وہ تیمور کو سکون آور دوا دے کر سلانے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسے ہی تیمور جاگتا ہے اور وقت دیکھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ ایمان تو اپنی ڈیوٹی پر روانہ ہو چکی ہوگی۔ وہ زہرا پر غصہ کرتا ہے اور زہرا اسے سخت باتیں سناتی ہے کہ وہ ایمان کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتا، آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ اس پر تیمور اسے وارن کرتا ہے کہ وہ ان معاملات سے دور رہے، کیونکہ وہ جو کچھ کر رہا ہے آہد کے لیے کر رہا ہے، اور زہرا کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اسے تیمور سے دور کر دیں گی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ زہرا کو کھونا نہیں چاہتا، لہٰذا وہ اسے مجبور نہ کرے کہ کوئی انتہائی قدم اٹھائے۔ دوسری طرف آہد کو ہتھکڑیوں میں تھانے لایا جاتا ہے، جہاں اس کے تایا اس کی ضمانت کروانے پہنچتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح آہد کو رہا کرا لیں۔ ادھر تیمور لیلا کے پاس آتا ہے، یہ سمجھ کر کہ وہ شاید آہد کی وجہ سے پریشان ہے۔ تیمور اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جلد آہد کو چھڑا لے گا، اور اسے احساس ہے کہ لیلا اس وقت تو تنہا ہے۔ لیکن لیلا تیمور کی بات پر غصہ ہو کر کہتی ہے کہ وہ بلال سے خود رشتہ ختم کر چکی ہے، کیونکہ بلال کی بزدلی نے اس کی محبت کو اس سے مزید دور کر دیا۔ تیمور لیلا کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے، کیونکہ ایسی عورتوں کی محبت سے اسے کوئی سروکار نہیں جو خود مرد کے قدموں میں بجھتی ہے۔ اس کے نزدیک مرد ایسی عورتوں کو کبھی اہمیت نہیں دیتا جیسے زہرا اور لیلا، لیکن وہ عورت جو مرد کو رد کر دے، اس کی محبت ٹھکرا دے، وہی مرد کی انا کا مسئلہ بن جاتی ہے، اور مرد اسے زیر کرنے کے لیے ہر حد پار کر دیتا ہے۔ شام کو ایمان جب ڈیوٹی کے بعد گھر لوٹتی ہے تو حیرت سے دیکھتی ہے کہ تیمور اس کے گھر کے اندر موجود ہے، ایک بھاری بیگ پیسوں سے بھرا ہوا اس کے ساتھ۔ ایمان گھبرا کر پوچھتی ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے، وہ چاہتا کیا ہے؟ تیمور چیختا ہے، ایمان، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ ایمان اس کے سامنے بے بسی کی تصویر بنی کھڑی ہوتی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ جسے اپنے آپ پر اتنا یقین تھا، وہ کس قدر آسانی سے خوف میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ایمان تیمور پر اپنے عہدے کا رعب جھاڑتی ہے، مگر تیمور اسے دھمکاتا ہے کہ اگر وہ اس کے پاس نہیں آئی تو وہ باہر کھڑے میڈیا کو بلا لے گا اور ایمان پر رشوت لینے کے الزامات لگوا دے گا۔ ایمان پیسوں سے بھرے بیگ کو دیکھ کر ہراساں ہو جاتی ہے۔ تیمور نے اسے اس قدر گھیر لیا ہے کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی، لیکن شاید یہاں بھی بلال ہی ہے جو ایمان پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور وہی آ کر اسے اس سازش سے بچائے گا۔ تب ہی تیمور کے سامنے سچ آئے گا کہ بلال دراصل ڈپٹی کمشنر ہے، کیونکہ اب بہت ہو چکا، اب سچ سامنے آنا ہی چاہیے۔